बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीईन। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी मकसद के लिए घर से निकलता है और वो ये दुआ पढ़ता है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो एक फरिश्ता कहता है तू अपने मकसद में कामयाब हो गया और शर से महफूज हो गया। नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशन इसार है रमज़ान में आपका मेज़बान मोहम्मद बाबर इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम गौरी साहब और इनके साथ हमारे सना खान मुस्तफ़ा सजावल अली कादरी साहब हैं और सैयद आबद अली शाह साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह तिलावत कुरान पाक से किया जाएगा, जिसके लिए मैं दावत दूंगा सैयद आबद अली शाह साहब से कि वो आएँ हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। व अन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवल रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह। नाज़रीन, आज का हमारा इसमें बारी ताला है अल हय्यो। इसका मतलब है दाइम रहने वाला, हमेशा ज़िंदा रहने वाला। इसका वजीफ़ा कुछ यूँ है, जो शख्स रोज़ाना 3000 बार या हय्यो, यानी इसमें बारी ताला है अल हय्यो, लेकिन इसे जब विर्द करना है या वजीफ़ा करना है तो या हय्यो पढ़ना है। या हय्यो का विर्द करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और जो बीमार गुलाब के अरक से चीनी के बर्तन पर ये इसम लिख कर मीठे पानी से धोकर पी ले, वो भी शफा पाएगा। नाज़रीन, वजीफ़ा करने का अमल वही तरीक़ाकार वही है जो मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूँ, और उससे हमें कई लोगों ने बताया कि उन्हें बहुत फ़ायदा हासिल हुआ, यानी मुस्बत नतीजा निकला। नाज़रीन, करना क्या है, आपने वज़ू करना है, सर ढांप लेना है और इस बात का यकीन कर लें कि जिस जगह बैठकर आप वजीफ़ा कर रहे हैं वो जगह पाक साफ़ है। और इसके बाद आप खुशो खुजू के साथ पढ़ें, और जब आप पढ़ रहे हों तो दरमियान में गुफ्तगू वगैरह से परहेज़ करें। नाज़रीन, इसमें और ज़्यादा बरकत के लिए अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीमी एक बार पढ़ लें तो बेहतर है। अगर आप ज़्यादा बेहतरी चाहते हैं तो 3 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। नाज़रीन, मैं आपसे फिर कहता चलूँ कि हमारे वज़ाइफ़ का हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि इन वज़ाइफ़ से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो सके। आप हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब पे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बता सकते हैं। और मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि ये वजीफ़ा आप ख़ुद भी करें, दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ,
اپنے رفقا تک، اپنے عزیز و کارت تک، تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب موجود ہیں۔ آج بڑے اچھے سوالات لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں، جن کے جوابات ہم ضرور حاصل کریں گے مفتی ابراہیم گوری صاحب سے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود جناب سجاول علی قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ گلہ عقیدت نچھاور کریں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، جو کرے تو مہربانیاں، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سجاول علی قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز سے حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ ناظرین، بڑی شائستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا کی گئی، اور میری بھی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فضل رکھے، ہمارے سننے والے دیکھنے والے سبھی حضرات پہ اللہ خصوصی کرم و فضل اپنا کرے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح جیسے کہ میں پہلے پروگراموں میں بھی کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کو ہمارے اسٹوڈیو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو وہیں ثواب مل جانا ہے اللہ کے فضل سے۔ ہمارے ثناء خان، ہمارے علماء کرام،
ہمارے قرات قرآن پاک کرنے والے حضرات جب پڑھتے ہیں تو آپ شامل ہو جائیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر. تو مجھے امید ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ صلہ بہت دے گا. ناظرین میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ضرور شامل ہوا کیجیے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر 20 دفعہ پڑھے یعنی 20 بار تلاوت کرے اس کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور محل تیار کر دیتے ہیں، یعنی 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح فرما رہے ہیں کہ اگر 30 مرتبہ پڑھے تو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بے شمار محل حاصل کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ کی مملکت بہت وسیع ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کسی چیز کی کمی نہیں. ناظرین بریک سے پہلے میں آپ سے پھر وہی بات دہرانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اور خوشی بھری اور فضیلتوں بھری ان گھڑیوں میں جہاں آپ سحری افطار کے مزے لوٹ رہے ہیں، جہاں آپ تراویح اور درود و سلام کے مزے لوٹ رہے ہیں، جہاں آپ تلاوت قرآن پاک سے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، ناظرین وہاں پہ ان لوگوں کا بھی خیال ضرور رکھیے جو مستحق ہیں اور منتظر ہیں آپ کی امداد کے. ناظرین ہو سکتا ہے اس سال اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہی ڈیوٹی لگائی ہو کسی غریب نادار کی مدد کرنے کی، تاکہ اس کی سحری اور افطاری کا انتظام ہو جائے، اور اس کا اجر میرے مولا میرے اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیں گے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ناظرین وقفے کا وقت ہے، چھوٹے سے وقفے کے لیے جا رہا ہوں، کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ جڑے رہیے گا. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.